نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين صدق الله العظيم. آج 23 پارے کا خلاصہ سورہ یاسین سے شروع کرتے ہیں. یاسین اس سورہ کا نام اس لیے رکھے کہ اس سورہ کے شروع میں یاسین یہ الفاظ ہیں، یہ لفظ ہے، اس لیے اس سورہ کا نام یاسین رکھے. تو اس سورہ کے بھی بہت سارے فضائل ہیں. ہر دن صبح کے وقت پڑھنے سے آدمی شام تک محفوظ ہو جاتا ہے، پریشانیوں سے مصیبت سے بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل کو بیان کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں، رسول نہیں. یہ قرآن بول رہا ہے انک لمن المرسلین، بے شک آپ نبیوں میں سے، رسولوں میں سے نہیں. یہ قرآن کہتا ہے، نص قطعی سے قرآن سے ثابت ہے نبی کا، رسول ہونا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد کا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی کے لوگوں کے پاس بھیجا ڈرانے کے لیے، اور مکے کے مضافات میں، آزو بازو میں، اطراف و اکناف میں بھیجا وہاں کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے. اس لیے کہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی وہاں پر نہیں آیا تھا. آگے اللہ تعالیٰ نے 3 رسولوں کا قصہ بیان کیا. پہلے اللہ ایک نبی کو بھیجا تو ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا، انکار کیا. تو پھر بعد میں 2 نبیوں کو بھیجا تو ان کی قوم نے 3 نبیوں کو، 3 رسولوں کو بھی جھٹلایا. تو کتابوں میں ان تینوں کے نام کے بارے میں، اور یہ جو جس بستی میں آیت ہے وہ بستی کا نام انطاکیہ ہے فرماتے ہیں. اور ان تینوں کے نام، بستی کا نام انطاکیہ، اور ان تینوں کے نام صادق، صدوق، شلوم یا شمعون علیہ السلام یہ بتلائے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 رسولوں کو بھیجا تو لوگوں نے انکار کیا. پہلے اللہ ایک رسول کو بھیجا، انکار کر ڈالے. پھر اللہ 2 رسولوں کو بھیجا، تب بھی انکار کر ڈالے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید و تقویت کے لیے تیسروں کو بھیجا تھا، لیکن بستی والوں نے ان کی بات نہ مانی. اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 رسولوں کو بھیجا، لوگوں نے ان کی تکذیب کی. پھر اللہ نے ان کی تائید و تقویت کے لیے تیسرے رسول کو بھیجا. بہرحال پورے 3 رسولوں کو اللہ نبیوں کو بھیجا. تو تینوں پیغمبروں کی باتوں کو ان کی قوم نے انکار کر دیا. بعد میں ہوا کیا کہ ایک آدمی جب اسے معلوم ہوا کہ ہماری قوم ان نبیوں کی بات کو جھٹلائی ہے، تو وہ آدمی آتا ہے اور اپنی قوم کو سمجھاتا ہے کہ آپ ان نبیوں کی بات کو تم کیوں جھٹلاتے ہو، مان لو ان کی بات کو. بول کر آ کر وہ آدمی بولتا ہے، اور وہ آدمی ایمان قبول کیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ آدمی مومن مسلمان ہوتا ہے، اور اس کا نام حبیب بن اسماعیل نجار ہے. بڑائی کا کام کرنے والے تھے وہ. تو وہ آدمی ایمان قبول کیا ہوا تھا. تو شہر والوں کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تمہیں بھائی ان کو انکار کرو نہ کو، ان کو تم پیغمبر مان لو، رسول مان لو. یہ کہتا ہے، اچھے انداز سے اپنی قوم کو سمجھایا. ان کی قوم یہ بڑے سو آدمی کو قتل کر ڈالتی ہے. یہ آدمی بول رہا نہیں ان کی بات مان لو بول کر، یہ بولنے والے آدمی کو قتل کر دیتے ہیں گاؤں والے قوم. بعد میں کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ اس مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرتے. ہم تمہیں سوال کر سکتے کہ بھائی مرنے کے بعد جنت میں کیسے جاتے؟ مرنے کے بعد تو حشر ہے، حساب کتاب ہے، بعد میں تو جنت میں جائے گا. آپ کا سوال صحیح ہے، لیکن حساب کتاب، جنت دوزخ کا فیصلہ تو حشر کے بعد ہے، قیامت کے بعد ہے. لیکن یہ جو بات ہے اس کو جنت میں داخل کر دیے تو قرآن کی آیت سے ہے قیل ادخل الجنہ. تو یہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیے کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی خبر میں، عالم برزخ بولتے خبر کی زندگی کو، تو خبر میں اللہ تعالیٰ جنت کے اللہ انتظامات کو اللہ کر دیا. یہ مطلب ہے اس کا. یہ آدمی جب جنتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ آدمی جنتی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا اکرام قبر ہی سے اللہ شروع کر دیا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ
اچھی انتظامات اور ٹھنڈی ہوائیں، اس کا انتظام اللہ خبر ایسی شروع کر دیا. تو بعد میں یہ آدمی کیا کیا، اب اسے جنت میں اللہ تعالیٰ خبر میں اللہ اسے آرام اور سکھ دیا ہے. تو یہ آدمی اب افسوس کرتا ہے کیا اچھا ہوتا، اللہ مجھے اتنا اچھا مرتبہ دیا ہے، میں ایمان قبول کر اس کو، اگر میری قوم بھی ایمان لاتی تو ان کا بھی ایسا ہوتا تھا بول کر وہ آدمی افسوس کرتا اپنی قوم پر. تو اس لیے ایمان لانے سے اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوں گے، جنت بھی دیں گے. بعد میں پھر مرنے کے بعد ایمان لائیں گے بولے تو نہیں ہوتا، وہ اعمال کریں گے بولے تو نہیں ہوتا. وہ اب زندگی ہے، اب یہ زندگی کو ہمیں اعمال میں لگانا. آگے اللہ تعالیٰ نے مشرک قوم کا اللہ انجام بیان کیا. جب قوم کی سرکشی زیادہ ہو گئی، انکار کرنا، جھٹلانا یہ زیادہ ہو گیا، ان کی سرکشی نافرمانی زیادہ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کی ہلاکت کا اللہ فیصلہ کر دیا، ان کو برباد کرنے کا اللہ فیصلہ کر دیا. جب اللہ کسی قوم کو برباد کرنے کا اللہ فیصلہ کر لیتا ہے تو قوم کو برباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کو بھیجنے کی، آسمان سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. بس اللہ تعالیٰ ایک چنگھاڑ کافی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک آواز آسمان کی آ گئی یا کسی کی بھی آ گئی اللہ کی طرف سے حکم سے، تو وہ ایک چنگھاڑ اور آواز سے ہی لوگوں کے کلیجے پھٹ کر لوگ مر گئے. سمجھ میں آ رہا؟ تو اللہ کی طاقت ہے، اللہ کیا بھی کر سکتے. تو چنانچہ ایک ہی فرشتے نے چیخ ماری، ایک فرشتہ چیخ مارا، تو اس فرشتے کی چیخ سن کر ان کے کلیجے پھٹ کر یہ لوگ مر گئے. تو اس لیے دنیا میں نبیوں کو، رسولوں کو، کتابوں کو، ان کو انکار نہیں کرنا، ہمیں ان کو ماننا اور ہمیں ان کی باتوں پر، ان کی کتابوں پر عمل کرتے رہنا. اب ہمیں پورے نبیوں کو ماننا، لیکن ہمیں فالو کرنا سن کے سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں فالو کرنا، لیکن سب کو ماننا. پورے نبیاں ہیں بھائی، آ کر چلے گئے دنیا میں، آ کر سب کو ماننا، لیکن ہمیں فالو کرنا سو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. آگے اللہ تعالیٰ مشرکین کی اللہ تردید فرمائی ہے. مشرکین کی تردید کیا؟ مشرکین بولتے تھے کہ یہ قرآن شعر شاعری ہے، یہ قرآن پورا یہ اشعار ہے بولتے تھے، اور حضور کو شاعری بولتے تھے. قرآن کہتا ہے، اللہ حضور سے اللہ فرما رہے کہ وما علمناه الشعر، ہم نے پیغمبر کو شعر شاعری نہیں سکھائی ہے، اور شعر شاعری پیغمبر کے مقام کے لائق بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے شعر شاعری پیغمبر کو نہیں سکھائی ہے. پیغمبر شاعر نہیں تھے. یہ قرآن کو لوگ دیکھ کر سمجھتے تھے کہ یہ شعر ہے پورا، یہ اشعار ہیں پورے، اور پیغمبر شاعر سمجھتے تھے. حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے. تو اللہ نے اس کی تردید فرمائی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے مشرک کی حماقت. ایک آدمی تھا مکے میں، عاص بن وائل نام کا. یہ آدمی کیا کیا، سورہ یاسین کے آخر میں یہ واقعہ ہے کہ یہ آدمی کیا کیا. اس کا نام کیا، عاص بن وائل. عاص بن وائل یہ آدمی مشرک تھا. تو اس نے کیا کیا، یہ پرانی اور سوکھی ہوئی ہڈی، بوسیدہ ہڈی، وہ لے کر اسے ریزہ ریزہ کر دیتا، توڑ دیتا، سمجھو اسے توڑ دیتا یا پھر اسے برباد کر دیتا، ریزہ ریزہ کر دیتا اسے، سوکھی ہڈی کو، بوسیدہ ہڈی کو. اب باتیں بولتا کہ بھائی پیغمبر سے آ کر پوچھتا، اللہ تمہارا اللہ اسے بھی اب یہ ہڈی بوسیدہ ہو گئی تھی، پرانی ہو گئی تھی، اب میں اسے پاؤڈر کے سر کا بنا کر اسے میں اڑا دیا ہوں ریزہ ریزہ کر کے، کیا تمہارا اللہ اسے بھی زندہ کرتا گیا، ہڈی والے بھی ہڈی کو زندہ کرتا کیا؟ اتنی طاقت ہے تمہارے اللہ کے پاس؟ سوال کرتا. تو اللہ تعالیٰ مثال سے سمجھاتے کہ بھائی اللہ تعالیٰ جب آدمی نہیں تھا، اللہ اسے نطفے سے پیدا کیا. نطفے سے اللہ جب اسے مشکل نطفہ پہلے سے آدمی ایک چیز بن کر ہے تو اسے دوبارہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں. پہلے سے اللہ تعالیٰ نطفے سے انسان کو پیدا کیا ہے. نطفے سے پیدا ہونا یہ بہت مشکل بات ہوتی ہے. نطفہ، پھر جا کر پھر خون کا لوٹنا، پھر ہڈی، پھر اس کے اوپر چمڑا، ایسا سا بتدریج ایک کے بعد ایک مشکل سے کام ہوا ہے. یہ مشکل کام ہوا بولے تو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اللہ انسان کو بنا دیے تو پھر دوبارہ انسان کو زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کیا ہے کہ درخت تھا ایک، اس درخت کو لگڑنے سے یا اس درخت سے
آگ نکلتی تھی، سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو خدا دو درختوں کی مثال دے کر سمجھایا کہ جو خدا سبز درختوں سے آگ کو پیدا کرتا ہے تو بوجھدہ ہڈی سے دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے مشکل نہیں ہے. درختوں سے اللہ دو درختوں سے جھاڑوں سے آگ نکلتی تھی، تو ایسا دو درختوں سے اللہ تعالیٰ آگ نکلتا ہوئے تو انسان کو پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل کام نہیں ہے. آگے سورہ صافات، اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ ہے مجھے مقطعات میں سے والصافات، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس سورہ کا نام ہی صافات رکھ دیے. تو اب دیکھو اس میں کیا ہے، اس میں ایک بات تو کیا کہ مشرکین مکہ کیا بولتے تھے، اللہ نے رد کیا ہے. کرتے کیا تھے انہوں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بولتے تھے، تو اللہ ان کا رد کیا ہے. پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ بیان کیا ہے کہ فرشتوں کی اللہ قسم کھا کے فرمایا ہے، 3 قسم اللہ نے ان سے کھا کر فرمایا فرشتوں کی اللہ قسم کھا کے کہ قسم ہے فرشتوں کی جو صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور ان فرشتوں کی جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. پہلی آیت میں قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، دوسری آیت میں ان فرشتوں کی جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. مطلب کیا کہ شیطان عالم بالا کے اوپر والے عالم کی باتیں جا کر سننے کی باتیں جاتے تھے اوپر، وہی کیا آتی تھی کیا لے کر آتے فرشتے بول کر وہ عالم بالا کی باتیں سننے جاتے تھے، تو فرشتے ان کو مارتے تھے، انگاروں سے مارتے تھے ان کو. تو وہ بول رہے اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی قسم، یہ فرشتے ان کو روکتے ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تلاوت کرتے ہیں ذکر کی. دیکھو فرشتے کیا، مشرکین مکہ کیا سمجھتے تھے، فرشتوں کی ایک جماعت کو، فرشتوں کے طبقے کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بولتے تھے. تو اللہ نے اس کی تردید فرمائی ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے، فرشتے بھی عبادت کے لائق نہیں ہیں. اللہ کے لائق، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. اس کو اللہ بیان کیا. آگے اللہ تعالیٰ جنت والوں کا اللہ تذکرہ فرمایا، جنت والوں کو اللہ تعالیٰ کیا کیا انعامات دے گا اللہ کو سب بیان کیا ہے، اور مختصر طور پر اللہ اس کا خاکہ کھینچا ہے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ جنتی لوگ آپس میں تختوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے بات کرتے ہوں گے، ان کو وہاں نعمتیں ملیں گے. اور پھر جہنمی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کو کیسا عذاب ہوگا، کڑوی چیزیں ان کو ملیں گی اور تکلیف کی چیزیں ان کو ملیں گی، اور اللہ وہ بیان کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. پھر اس میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، 6 پیغمبروں کا اللہ اس میں ان کے قصوں کو شارٹ میں اللہ بیان کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام کے جب زمانے میں طوفان آیا تو طوفان میں سب غرق ہو کر برباد ہو گئے. تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد جو اولاد چلی، نسل چلی انسانوں کی، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ان سے نسل چلی ہے. سام، ایک بیٹے کا نام سام اور ایک کا نام، 3 بیٹوں کے نام اس کے اندر بیان کیے گئے، سام، حام، یافس. ان 3 بیٹوں سے نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد آگے انسانوں کی نسل چلی ہے. آگے اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. یونس علیہ السلام کا قصہ سورہ یونس کے اندر آپ کے سامنے میں تفصیل سے بیان کر دیا، ان کا واقعہ کیا تھا. آگے اللہ تعالیٰ مشرکین کا عقیدہ، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بولتے تھے لوگ، تو اللہ نے اس کا رد فرمایا ہے. یہ لوگ خود بیٹیاں پسند نہیں کرتے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے یہ لوگ خود. اب انہوں اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کر رہے، لیکن اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کر رہی، وہ بھی کسی فرشتوں کو. فرشتے اللہ کی بیٹے بول کر بولتے تھے. اللہ نے اس کی تردید فرمائی ہے. ایسی بات ہے جب تمہیں اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے تو اللہ کے تم بیٹیاں کیسے ٹھہراتے ہو، ایسی بات نہیں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ کے آخر میں فرمایا کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ لوگ جو شرک کر رہی،
تو ان کی باتوں سے جو فرشتوں کو بول رہی نہیں اللہ کی بیٹیاں بول کر، ان کی ایسی باتوں سے اللہ کی ذات پاک ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں، ان کی ایسی باتوں سے اللہ پاک ہے، اللہ وہ بیان فرما رہا ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتا تھا، یہ لوگ انکار کرتے تھے تو اللہ پیغمبروں پر سلامتی نازل کر رہا ہے۔ آخر میں وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ ہی تمام تعریفوں کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ توحید کو پسند فرماتے ہیں۔ سورہ صاد، اس کا سورہ کا پہلا لفظ ہی صاد ہے، اس لیے اس سورہ کا نام صاد رکھ دیے۔ اس میں مذاکرات میں ناکامی، حضرت ابو طالب حضرت علی کے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے سامنے مکے کے لوگ آ کر حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فل ساتھ دیتے تھے، اپنی رشتہ داری کا حق ادا کرتے تھے، اپنے بھتیجے کا حق پورا ادا کرتے تھے۔ تو ان کی آخری عمر میں مشرکین ان کے پاس آ کر بولتے کہ آپ اپنے بھتیجے کو بولو کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہیں بولنا، ان کو ایسا سمجھاؤ، بول کر بولتے تھے، آ کر بولے برا بھلا نہیں کہنا، تو ہم ان کے دین اسلام پر چلنے سے منع نہیں کریں گے، خالی انہوں ہمارے بتوں کو کیا بولنا تو بولو، انہوں ان کے دین پر چلنے دے، ہمارے کوئی فرق نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، انہوں ان کے دین پر چلنے دے، لیکن ہمارے بتوں کو کیا بولنا تو بولو، بول کر بولتے تھے۔ تو جب حضرت ابو طالب آ کر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے یہ بات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ نہیں، میں ایسے کلمے کی دعوت نہ دوں کہ جس سے پورا عرب و عجم ان کے سامنے جھک جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کلمہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توحید پیش کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تعجب ہے کہ ہم سارے خداؤں کو چھوڑ کر یہ خدا کی بات کریں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اس پر وہ سارے لوگ چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیے تو لوگ نہیں سنے، اٹھ کر چلے گئے۔ تو اس موقع پر یہ سورہ نازل ہوا، سورہ کی شروع کی آیتیں نازل ہوئی۔ پھر اس کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کا مختصر ایک تذکرہ ہے، اللہ ان سے ایک اجتہادی لغزش ہو گئی تھی، اللہ اس پر تنبیہ فرمایا۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام کا ایک کچھ واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جنگ اور جہاد کے لیے گھوڑوں کو صف بنا کر رکھے تھے، اور گھوڑے کتنے ہیں، کیسے ہے، کون سے گھوڑے صف میں کتنے ہیں اور کون سے گھوڑے چالاک ہیں، وہ صفوں کو درست کرتے تھے۔ اس میں عصر کی نماز فوت ہو گئی تو ان کو غصہ آ کر پورے گھوڑوں کو ذبح کر دیتے۔ ارے اب مجھے نماز کا ٹائم تھا عصر کا، میں ان میں پڑھ کر ان کی وجہ سے گھوڑوں کو میں صفوں کو سیدھا کرتا میں نماز کو چھوڑ دیا، تو بول کر غصہ آ کر پورے گھوڑوں کو ذبح کر دیتے، پھر دوبارہ دوسرے گھوڑوں کو منگاتے۔ تو نماز سے دیکھو کتنی محبت تھی ان کو، نماز کے ٹائم کو گھوڑوں کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیا تو بول کر گھوڑوں کو ذبح کر دیے پورے گھوڑوں کو، پھر جنگ کے جہاد کے لیے دوبارہ گھوڑے منگاتے۔ یہ واقعہ تھا اس میں۔ پھر آگے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ آزمائش میں ڈالا، تو پھر اللہ تعالیٰ بعد میں ان کو اس سورہ کے اندر ان کو صحت دیا، اللہ تعالیٰ وہ بات اللہ بیان کیا یہاں۔ جب وہ بیمار تھے تو ایک مرتبہ کیا کیا، شیطان ان کی بیوی سے، تو ان کی بیوی سے آ کر شیطان بولتا کہ میں تمہارے شوق کا ایوب کا علاج کرتوں میں، لیکن جب ان کو صحت ملتی تو انہوں کیا بولنا، یہ حکیم، یہ طبیب، یہ ڈاکٹر کی وجہ سے شفا ملی تمہاری، بول کر بولنا۔ سمجھ میں آیا، اللہ شفا دیا نہیں، یہ ڈاکٹر کون، شیطان بولتا سب بیوی کو، میں تمہارے شوہر کو اچھا کرتا ہوں لیکن تمہارا شوہر کو تمہیں کیا بولنا اچھا ہونے کے بعد ہو، یہ ڈاکٹر کی وجہ سے، ڈاکٹر کون، شیطان، یہ ڈاکٹر کی وجہ سے تمہارے شوہر کو شفا ملی، بول کر سنا، بول کر بولتی۔ تو ان کے بیوی جا کر ایوب علیہ السلام کو بولتے، ایسا بول کر بولتے، تو بعد میں انہوں غصہ ہو جاتا ہے ایوب علیہ السلام، انہوں قسم کھا لیتی، مطلب ان کی بیوی شیطان کی بات کہیں سنی بولتے ہیں، ان کو غصہ آتا، قسم کھاتے انہوں، میں اچھا ہونے کے بعد سب کوڑے مار تو بول کر قسم کھا لیتے انہوں۔ اب ان کی بیوی اچھی رہتی، اطاعت کرنے والی رہتی، اب انہوں قسم بھی کرے تو قسم کر دیے، اب قسم پورا کرنا ہے تو پھر کفارہ دینا پڑتا، ٹینشن میں رہتی، اللہ وہی بیچ کر ان پر اللہ دل کا تسلی دیتا کہ ایوب تمہارے بیوی فرمانبردار ہے، اطاعت گزار ہے، تمہیں کیا کرو، چھوٹے چھوٹے سو لکڑیاں لے کر، چھوٹے چھوٹے تکے لے کر ایک مار مارو، ایک اس مار میں وہ سب لکڑیوں سے سو مارے سکا آدھا ہو جاتا، بولتے جاتا، ان کی بیوی کو نقصان نہیں ہوتا اور ان کا قسم بھی پوری ہو جاتی ہے۔ ویسا وہ واقعہ اس کے اندر موجود ہے، ان کو شفا ملتی،
پھر ان کے مال دولت وغیرہ اور ان کی اولاد سب ان کو مل جاتا، پھر بعد میں شفا ہوتی. پھر آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. آدم علیہ السلام کو فرشتے سجدہ کرے، شیطان انکار کیا، وہ تذکرہ ہے. اس میں اللہ شیطان کو اپنے دربار سے بھگا دیے، وہ تذکرہ سورہ کے آخر میں ہے. اس کے بعد سورہ زمر، اس سورہ کو زمر نام دے کر رکھے. اس سورہ کے آخر میں 2 جماعتوں کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورہ کا نام زمر رکھ دیے. زمر کے معنی جماعت، 2 گروہ کے معنی جماعت کے معنی. اس مناسبت سے سورہ کا نام زمر رکھ دیے. اس میں اللہ تعالیٰ مشرکین کی غلط عقیدے کی تردید فرمائی ہے کہ مشرکین یہ مانتے تھے کہ کائنات کو بنانے والا اللہ سے. یہ بات پہلے آئی ہے، کسی بارے میں آئی تھی. مشرکین کیا بولتے تھے؟ بھائی صحیح بات ہے، پوری کائنات کو اللہ پیدا کیا سو، لیکن ہمیں کیا کرتے ساتھ میں فرشتوں کو بھی مانتی ہے، فرشتوں کی ہم عبادت کرتی اور بتوں کی بھی پوجا کریں گے بول کر بولتے تھے لوگ. سمجھ میں آ رہا؟ اللہ کو مانتی نہیں بولتے نہیں میں اللہ بھی ہے بھائی، جیسا آج کے لوگ بولتے نہیں اللہ بھی ہے اور ہمیں کیا کریں گے، محمود سونے کی جا کر ہمیں پوٹلا بھی کاٹیں گے. اللہ کو ہی مانیں گے اور درگاہ کے پاس ہمیں جھنڈا بھی چڑھائیں گے. اب یہ بات، یہ لوگوں کی یہ بات کس کی؟ ان کی عقیدہ آج کے لوگوں کی یہ باتیں، یہ مشرکین مکہ کے باتوں کے سب کے 600 کے وہاں ان کے کاما سیم ایک ہی 600. سمجھ میں آ رہا؟ شاید انہوں ان کی جواب اس کا سے ان کے ذہن کے اندر یہ عقیدہ بیٹھ کر ہے. سمجھ میں آ؟ میں کیا بولنا، قرآن سے بولتا ہے یہ بات. تو وہی بولتے تھے نا پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، کائنات کا مالک اللہ ہے، لیکن ہمیں کیا کریں گے، فرشتوں کے نام پر اور بتوں کے نام پر کیا کرتے تھے نا، چڑھاوے چڑھاتے تھے اور ان سے منتیں مانگنا اور ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے. تو اللہ اس کی تردید فرمائی ہے. حقیقی خالق مالک عبادت کے لائق اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ بت بھی عبادت کے لائق نہیں اور فرشتے بھی عبادت کے لائق نہیں. اللہ یہ بیان کیا اس سورہ کے اندر. انہوں کئی کرتے تھے بتوں کی عبادت، بولو ہمیں بتوں کی فرشتوں کی عبادت کرے تو انہوں اللہ کے پاس ہمارے بارے میں سفارش کریں گے بول کر کرتے تھے. اب انہوں کرتے سو ویج کم محمود شمانی کو مانتے، سب کو مانتے. ارے بھائی ان کی زندگی کو پڑھو، انہوں کیا کرے وہ کرو. ان کو خدا مت بنا کر بیٹھے تو ان کے نام پر بکرا کاٹے تو کیا حلال ہوتا ہے کیا؟ انہوں زندگی کیسا گزارے، پڑھ کو سن کو ویسی زندگی اپناؤ. وہ نہیں کرتے بس اپنی چاہتوں کو لوگ خدا بنا لیے، چاہتوں کو لوگ خدا بنا لیے، اپنی خواہشات کو لوگ خدا بنا لیے، اپنے نفس کو لوگ فالو کر رہے. سمجھ میں اللہ کو فالو نہیں کرے، اللہ کی بات کو لوگ نہیں چل رہے. نفس خدا ہے، ان کیا بولتا کہ اس کے حکم پر رائٹ. سمجھ میں ویسا ہو گیا، نفس کے غلام بن گئے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ موحد اور مشرک کی مثال بیان کیا. موحد اور مشرک کی مثال، بات ختم. مثال بول کر کیا مثال؟ ایک غلام ہے اور وہ غلام 3-4 آدمیوں کے پاس کام کرتا ہے. بولو اب یہ آدمی اسے الگ کام بولتا، وہ آدمی اسے الگ کام بولتا، وہ آدمی اسے الگ کام بولتا. ان پر ٹینشن میں آ جاتا بھائی کس کا کام کرنا، کس بات سننا بول کر. اگر ایسا نہیں سرکار ایک ہی غلام ہے، ایک ہی آدمی کے پاس کام کرنا پڑا تو ان کتنے کام بولے تو اسے ٹینشن نہیں ہوتا. ایک ہی بات، ایک ہی کام ایک ہی آدمی کے پاس کرنا ہے. سو اب ان 10 کام بولے تو بھی ایک کے بعد ایک کام آرام سے کر لے جا. لیکن ایک ہی جو غلام 3 آدمیوں کے پاس کام کرتا بولے تو اسے ٹینشن رہتا، انہیں ایک بات بولتا، انہیں ایک بات بولتا، انہیں ایک بات بولتا، ان کس بات سننا بول کو. ایسا اللہ تعالیٰ بھی فرماتے سو بھائی میں تمہارا خدا ہوں، تمہیں میری مدد کرو، تمہیں مجھے مانو، تمہیں کسی کی مان کی تو نہیں ہوتا. وہ اللہ یہ بول رہے. سو اللہ تعالیٰ جو آپ کو توحید پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک توحید پر جم کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے.